فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسلامی سوسائٹی ہم کہیں گے ہی اس کو کہ جہاں اسلام ایک نظام کے طور پر موجود، کس کے طور پر موجود ہو؟ نظام کے طور پر موجود ہو، ایک سسٹم کے طور پر موجود ہو، محض ریچولز کا نام نہ ہو، چند عبادات کا نام نہ ہو، چند رسومات کا نام نہ ہو، اخلاقی دائرے میں چند واعظ اور نصیحت کرنے والی چیزوں کا نام نہ ہو، بلکہ ایک سسٹم ہو جس کو اتھارٹی حاصل ہو، جو اپنے آپ کو منواتا ہو، جو فیصلے کرے اور امپلیمنٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اسلام اسے کہتے ہیں۔ اگر یہ طاقت حاصل نہیں ہے تو اسلام مکمل نہیں ہے، اس کی بہت جزوی چیزوں کو ہم اسلام سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اسلام ایک وے آف لائف بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے، اور ضابطہ حیات کا مطلب ایک نظام ہے۔ اور اس اسلامی ریاست کا تصور انسانوں کی فلاح ہوتا ہے، دنیاوی اور اخروی، صرف دنیاوی فلاح بھی نہیں، آخرت کی فلاح بھی، کہ یہ دنیا بھی ٹھیک ہو اور اس کے بعد کی دنیا بھی ٹھیک ہو، اور انسانوں کی تعمیر کرے وہ۔ اس کے بعد آ جائیے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بنیادی ضروریات ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز علم ہے، تعلیم۔ اسلامی فلاحی ریاست تعلیم کو سب کے لیے ایکسیسیبل بناتی ہے، اور ایکسیسیبل بھی بناتی ہے اور برابر کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اگر برابر کے مواقع نہیں ہیں، زیادہ پیسے والوں کے لیے زیادہ اچھا کورس، اس سے کم والوں کے لیے اس سے کم، اس سے کم والوں کے لیے اس سے کم، اور سرکار کے لیے بالکل فارغ، اگر یہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناانصافی ہے۔ تو تعلیم سب کو ملے گی، برابر کی ملے گی، صحت کی سہولتیں دینا ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور امن فراہم کرنا ہے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور عدل فراہم کرنا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری۔ کیا چار چیزیں ہو گئیں؟ ایجوکیشن، ہیلتھ کی فیسلٹی، امن، لا اینڈ آرڈر، سب جو ہے وہ محفوظ محسوس ہوں، اور پھر عدل و انصاف ہو۔ اگر کوئی ظلم کرے، ایسا نہیں ہوگا کہ اسلامی ریاست میں شیطان چھٹی پہ چلا جائے گا، وہ تو رہے گا، وہ تو اپنا کام کرے گا، لیکن جب وہ کام کرے گا تو وہ اسٹیٹ جو اسلامک اسٹیٹ ہوگی، وہ اس شیطان یا شیطانی اعلی کار کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر پکڑے گی بھی اور سزا بھی دے گی۔ ایک کو سزا دے گی، 1000 لوگوں کو کان ہو جائیں گے۔ جو لوگ سزاؤں سے ڈراتے ہیں نا، وہ در حقیقت اس کے فلسفے کو نہیں سمجھتے۔